اور جب ہم بی ایس سی میں داخل ہوئے تو ہمارے ایک اور پروفیسر تھے عبید اللہ جان صاحب، تو وہ بھی میتھمیٹکس کے پیریڈ لیتے تھے ایف ایس سی میں. جب ہم بی ایس سی میں داخل ہوئے تو ہمارے بابا عبداللہ صاحب، ان کا اس وقت بھی نام بابا عبداللہ تھا، تو وہ بڑے ٹائم کانشیس، ٹائم کے پابند، اور ہی واز ویری مچ نالجیبل اینڈ نالجفل ایٹ میتھس. اور میتھمیٹکس جو ہے، میں نے تو بی ایس سی تک پڑھا ہے، اس کے بعد پھر جنگلات کا فارسٹری اور ہارٹیکلچر اور بوری کلچر اور یہ پڑھے ہیں. تو ان کے زمانے میں آئی اسٹل ریمبر دیٹ آئی کیم ٹو دس ہاؤس about 40 years ago in 1980, about 2 or 3 times. But he used to invite me, otherwise he was not giving lift to common and average students. تو میں جب میری بیٹی نے کہا تو کرنل صاحب سے تو پرانا تعارف ہے، تو میں اپنی الماری میں دیکھ رہا تھا کہ شاید ان کی کوئی یادداشت مل جائے. تو یو ول بی wonderstruck to know that I got these pages written in his own hand, with his own signature, with date. اور یہ اردو میں انہوں نے لکھے. عبداللہ صاحب آپ کے دادا نے، ان کے والد نے، میرے استاد ہیں. He was my spiritual father. تو استاد ہوتا ہی ہے، but he was my father. Like he used to call me and used to meet me in the off hours, in the private hours. وہ کسی سے ملتے نہیں تھے کیونکہ ان کا جو ٹائم تھا بہت قیمتی تھا. He was very conscious of time. یہاں ہزارہ میں جب اپنے بارے ٹیچر تھے، یا ٹائم کا پابند اگر تھے تو ہمارے پیغمبر اعظم، he was very punctual of time 1400 years ago. میں کہتا ہوں شاید ٹائم اس وقت اتنا ویلیوبل نہیں تھا whereas it is now. Although since birth time is valuable and most precious commodity. I have written for you these 5-6 pages for your guidance. اور یہ میرے مضامین ہیں بہت سارے، 15, 20, 30 سال، یہ آپ پڑھیں گے. تو اب یہ ہے کہ ہم ان اساتذہ سے پڑھے ہیں. ہمارے انگلش کے ٹیچر بھی طاہر فاروق صاحب تھے، اور دوسرے خلق کنور تھے، انگریز بھی تھے. تو اب جو میتھمیٹکس ہمیں بابا عبداللہ صاحب نے پڑھایا وہ مجھے آج تک یاد ہے. اور میں نے آج تک میتھمیٹکس میں ضرب، تقسیم اور جمع تفریق کبھی اس سے نہیں کی ہے. نیور فار دا لاسٹ 70 years. اور مائی ایج کرنل صاحب شاید جانتے ہیں، شادی بھی نہیں جانتے. بہرحال I am above 80, I am 81 now. And see my face. کیوں؟ یہ علم کی وجہ سے ہے. My face looks at 60, 61. ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی عمر، میں نے کہا آپ میں کتنی ہے؟ اور 61 ہوگی. میں نے I am 81. حیران ہو گیا. MS کانپور. تو دس جو ہے اس میں کمپیوٹر میں نے کبھی جمع تفریق نہیں کی. بابا عبداللہ سے میں پڑھوں، ابھی آپ مجھے ضرب تقسیم دکھائیں، میں آپ سب سے پہلے نکال دوں گا، کوئی سوال نہیں. ضرب تقسیم جمع کا آئی ہیو نیور یوز دس انسٹرومینٹ، آئی ہیٹ اٹ، لیکن مجبور ہے. اٹ از اسینشیل ناؤ ایز کار از اسینشیل، ہوائی جہاز از اسینشیل، سائیکل از اسینشیل، موٹر سائیکل از اسینشیل. تو دس از آلسو اسینشیل کوالٹی. ادروائز یہ اچھا بھی ہے لیکن اس میں ڈسفیوریبل بھی ہے، فیوریبل بھی ہے. کرنل صاحب تو انہوں نے جب میں دیکھ پڑھا تو میں ایک الماری سے ایک فائل نکال رہا تھا، تو آپ حیران ہوں گے کہ بابا عبداللہ کے رات کے لکھے ہوئے خط
1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 4 صفحہ 5 صفحہ 6 صفحہ 7 صفحہ 8 صفحہ 9 صفحہ 10 صفحہ 11 صفحہ 12 صفحہ 13 صفحہ 13 پیجز بابا عبداللہ کے ہینڈ کے لکھے ہوئے مجھے مل گئے، اور وہ پھر مجھے نیچے لکھتے ہیں، اور یہ 30/5/1980 کا ہے، تو نیچرلی وہ 41 ایئرز اگو تو ان کا لکھا ہوا۔ اب وہ ایک قرآن کی ساری تفسیر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے سارا، تو وین یو ول اسٹڈی اس کی کاپی وہ کرا لیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں تک تعارف کا تعلق ہے، تو میں جانتے ہیں سعدیہ بھی ہمارے عزیزہ ہیں، تو رشتے دار ہیں میری بیٹی کے، اور بڑے ان کا خاندان بڑا اچھا ہے، ان کو میں شاہ صاحب کو بھی کاپیاں دی ہیں، اس بڑا رشتے پڑھتے ہیں ان کے، تو وہ عنایت شاہ صاحب وہ بڑے لرنڈ آدمی ہیں، انگلش اور اردو دونوں میں، تو ان کو بھی 2-3 کتابیں دی تھیں۔ تو اب برخوردار بات یہ ہے کہ میں نے سر میں ایک مختصر سی بات ان کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنا تعارف مختصر کروا دیا ہے، یہ اس طرف مولانا پھگواڑی کے رہنے والے ہیں، میں وہی بتانا والا تھا۔ ہاں زائد آؤ، تو یہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ علم جو ہوتا ہے، علم انسانوں کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور انسان بھی جانور کی طرح پیدا ہوتا ہے، اس کی لائف جانور کی ہوتی ہے، لیکن فرق پڑتا ہے علم سے، اور علم کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک تو انسان اور جانور میں فرق بھی آپ بتائیں، یہی ہے نا، حیوان مطلق اور ناطق۔ ایک علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہمارے تک پہنچا، ایک علم جو ہوتا ہے وہ آبزرویشن سے آتا ہے، ان کے لوگ آبزرو کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور ایک علم جو ہے وہ کتابوں سے آتا ہے، بکس پڑھیں آپ کو بہت ملتا جائے گا، بالکل۔ اب یہ جب علم آپ کے دماغ میں چلا جاتا ہے تو یہ اس طرح ہی ہے جیسے ایک آدمی کو ABCDE اس نے سیکھ لی، اب جس کے پاس ABCDE ہے وہ ان کو جوڑ کے الفاظ بنا سکتا ہے، اور جس کے پاس الفاظ ہیں وہ فکرے بنا سکتا ہے، اور جس کے پاس فکرے ہیں وہ آگے سے مضامین بنا سکتا ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور مضامین سے آگے کتابیں، رفیق صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس نالج ہے، اور ویرائٹی آف نالج ہے، اور اس نالج کو جب یہ جیسے کہتے ہیں جکسٹا پوز کرنا کہ یہ چیز ادھر سے کر ملا کے جو چیز تیار کرتے ہیں وہ اس طرح جیسے گولڈ سے بھی زیادہ، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے کتابوں کی شکل۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائے گی، یہ لکھا میجورٹی فاسقوں کی ہے، میجورٹی بیوقوفوں کی ہے۔ یہ پڑھے لکھے صاف ستھرے لوگ ہمیشہ سوسائٹی میں بہت کم ہوتے ہیں، جس طرح کہ سونا بہت کم ہے اسی لیے اس کی ویلیو ہے، اگر سونے کے پہاڑ ہوتے ہیں سونے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں، اس کی اگنور اسی طرح سے جو پتھر ہیں، یہ بہت پتھر ہیں، لیکن بعض پتھر ہیں جسے جو کاربن سے بنا ہے جسے ہیرا کہتے ہیں وہ بہت کم ہے دنیا میں، اس لیے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ بعض گیسز ہیں جن کا نام ہے نوبل گیسز، نوبل گیسز بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اس طرح کے انسان بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر ان کی کسی وقت ان کی میت نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو سمجھو کہ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ تو اس مختصر تعارف کے ساتھ میں رفیق صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کچھ تھوڑا سا اسلامک ہسٹری جس کا ان کی اخلاقیات پہ امپیکٹ ہو وہ اس پہ تھوڑے روشنی ڈالیں، اور پھر اپنے جو لائف کے ایکسپیرینسز ہیں ان پہ کوئی روشنی ڈالیں، کیونکہ اس میں کلاس کے لیے بھی جانا ہے، تو 1 گھنٹہ آپ انشاءاللہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آئی ایٹ یور ڈسپوزل، میں نے ٹیکن مائی ٹائم فار یو، تو آپ لوگ اور یہ ہمارے جو برخوردار ہیں بچے ہیں موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ سر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے لیڈر اور بہت بڑے انسان تھے،
میں نے ان کی خاطر کالا کوٹ پہنا. میں تو ایک آئی واز اے فارسٹ آفیسر فار 37 ایئرز، لیکن جب قائداعظم صاحب کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ اچھا مسلمان تھا اور انہوں نے ملک بنایا کلمہ کے نام پر. ہی گیو این آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی. تو اب جیسا کہ کنو صاحب نے فرمایا ہے کہ انسان، آدم، انسان اور حیوان، یہ تین چیزیں، آدم، حیوان اور انسان. تو آدم جو ہے وہ حیوان ہے، ناطق ہے فارسی میں یا عربی میں، اور جانور دنیا کے پرندے، درندے، چرندے اور یہ حشرات الارض، یہ سارے جو ہیں یہ حیوان مطلق ہیں. دے آر ریئل اینیملز. اور انسان بھی ایک اینیمل ہے، اور اس کا فرق جو ہے انسان یا آدم اور جانور میں وہ صرف عقل کا ہے، اور وہ وزڈم کا ہے، وہ انٹیلیجنس کا ہے، اور وہ دماغ کا ہے. تو جانوروں میں، پرندوں، درندوں، چرندوں میں دماغ یا وزڈم نہیں ہوتی، انسٹنکٹ ہوتا ہے. INSTINCT، جبلت. ان کو جبلی طور پر انسٹنکٹ دی جاتی ہے. اس میں حواس خمسہ ان میں وہی ہے، دیکھنا، چھونا، چکھنا، یہ ساری چیزیں 5 حواس خمسہ ہیں، اور یہ سارے جانوروں میں ہیں، انکلوڈنگ مین کائنڈ، اینیمل، برڈ اور سی لائف وغیرہ وغیرہ. اب فرق صرف انسان اور حیوان میں یہ ہے کہ انسان کو عقل اور شعور دیا گیا ہے. عقل سے وہ وزڈم پیدا کرتا ہے، اور تھاٹ، یہ تو میں نے لکھا ہے، پڑھ کے سناؤں گا. تھاٹ پیدا کرتا ہے، وزڈم سے تھاٹ پیدا ہوتا ہے، تھاٹ سے پھر ارادہ پیدا ہوتا ہے، ارادے سے پھر اس کا ڈیزائر پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا بنوں گا دنیا میں. ہر انسان کا یہ بیسک رائٹ ہے، اور خواہ وہ کسی نسب یا کسی کاسٹ، کلر، کریڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ارسپیکٹو ہے. تو وہ اس کے ساتھ اگر اس کا لائف ایمبیشن وہ لے لیتا ہے، جیسا کرن صاحب نے فرمایا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مشن ضرور، موٹو، پرپز، وے آف لائف ہونا چاہیے، اینل آف لائف ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے انسان، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ بھی حیوان ہے، ناطق ہے، مطلق ہے، اور انسان آدم حوا ہے. تو فرق اللہ تعالیٰ نے جو دیا انسانوں میں اور آدم میں، وہ وزڈم کا ہے، تھاٹ کا ہے، ارادے کا ہے. پھر ارادہ کر کے قرآن میں آتا ہے، انہوں نے پڑھا بھی ہے، فضا عزمتا. when you desire, when you have objective، عزم پیدا کرو، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کرو. تو پہلے آپ نے تدبیر بنانے ہیں، پھر آپ کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق وہ آگے آگے چلتی ہے، اور آپ اپنی لائن دریافت کرتے ہیں. کوئی اس میں انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی فارسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی فوجی افسر بننا چاہتا ہے، کوئی بینکر بننا چاہتا ہے، کوئی کمپیوٹر والا بننا چاہتا ہے. تمام دنیا میں دیر آر تھاؤزنڈس آف ٹریڈس اینڈ پروفیشن which can be adopted by any human being whom he desires. اب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا مشن نہیں ہے ایڈلٹ ہونے کے بعد، آفٹر اٹیننگ این ایج آف 18 ایئرز، جو ایڈلٹ ہے ہمارا، اس کی جو عمر ہے پاکستانی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق 18 ایئرز ہے، جبکہ اسلامی قانون کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ورڈکٹ کے مطابق ایک انسان، ایک لڑکا، بوائے، اٹینز این ایڈلٹ ایج ایٹ دی ایج آف 14. اور یہی جو آج سے ہزارہ سال پہلے کا پلیٹو ہے، افلاطون،
PLATO اس نے بھی 14 سال بتائی ہے، اور حضرت علی نے بھی 14 سال بتائی ہے کہ 14 سال میں بچہ وہ باشعور ہو جاتا ہے اور اسے نیکی اور بدی کا پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ اپنا آگے مشن، اپنا اڈاپٹ، اپنا آبجیکٹو، اپنا مشن، اپنا گول آف لائف طے کر سکتا ہے. آف کورس with the help of parents, with the help of other material things, instruments, with the help of other people at his disposal. تو اگر وہ نہیں کرتا ہے 14 سال بعد یا 18 سال بعد، تو پھر وہ ایک اچھا انسان یا اچھا سٹیزن آف کنٹری یا بین الاقوامی اچھا شہری نہیں بن سکتا. وہ عام انسان بنے گا، اور عام انسان بن کے ایک جانور کی طرح پیدا ہوگا، 60-70 سال زندگی گزارے گا اور مر جائے گا. عام انسان، انہوں نے فرمایا ہے کہ عام انسان جو ہے وہ عاقل، بالغ، باشعور، سلیم، کلیم اور علیم نہیں ہوتے. ان میں سے چند % آگے نکلتے ہیں دنیا میں، اور وہ ہوتے ہیں 5%. آپ کر لیں، 5 بھی بہت کم ہے جو آگے نکلتے ہیں. ان میں سے 0.1% دنیا میں پیغمبر ہے، دی پروفٹس. ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایت میں نے پڑھی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے. اس کے علاوہ دیر آر تھاؤزینڈ اپاسٹلز. اس کے علاوہ دنیا میں اور بڑے اوتار ہیں، ہندوؤں کے اوتار، رام چندر جی، شری کرشن جی، اور اسی طرح وردان مہاویر ہے، گوتم بدھ ہے. یہ تمام ان کو ہم کنفیوشس ہے، اوتار ہیں، مذہبی اوتار ہیں. they were religious leaders. they had led the world ethically, morally, socially and religiously. Or they created new their own religion like Buddhism, Confucianism, Jainism. اور یہ تمام مذاہب جو ہیں، یہ اس کتاب میں جو میں نے لکھے ہیں 6 مذاہب، یہ سارے مذاہب ان کی جو اخلاقیات ہیں، تعلیمات ہیں، جو ان کی ڈائریکشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، وہ ساری ایک جیسی ہیں. کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہ کرو، چوری کرو یا اور کوئی ہینیس کرائم کرو. ہر مذہب کرائم سے، جرائم سے روکتا ہے. اور جبکہ مذہب اسلام زیادہ ریفائنڈ ریلیجن ہے اور بڑا مستند اور بیلنسڈ اور میئرڈ مذہب ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا مذہب کیوں ریفائنڈ ہے، کیوں اڈاپٹیبل ہے، کیوں ریسیپٹیبل ہے؟ کرن صاحب نے فرما دیا ان کے بانیوں کی وجہ سے. اور ہمارے مذہب کے بانی ہمارے پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایڈلٹ ہونے سے پہلے، ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، ان کے علم کو انڈورس کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی بابا عبداللہ کی اولاد ہے، میں ان کا شاگرد تھا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے، پیغمبر اعظم نے زندگی میں بہت کام کیا، لگاتار ایفرٹس کی، جہد مسلسل جسے آپ کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے، باقی پیغمبر اعظم نے انہوں نے بھی کام کیے، لیکن تمام کتابیں، بما توریت، بما انجیل، بما زبور، بما تمام جو صحیفے پیغمبر اعظم نے اور قرآن نے ان کو مسترد کر دیا. کیوں؟ حالانکہ وہ بھی تو پیغمبر پر اتری ہوئی کتابیں ہیں. مسترد اس لیے کیا کہ ان میں مین میڈ غلطیاں تھیں، ڈیویشنز تھیں، تاریخی حوالے غلط تھے، اس طرح کی باتیں. وہ پھر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اور پھر پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس لیے کہا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے پیغمبر اعظم اتنے کانفیڈنٹ تھے، ہی واز سو کانفیڈنٹ
upon his own person. اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے ایک مشن شروع کیا 40 سال 5 ماہ کی عمر میں. I went to غار ہرا and غار سور and to Arab for about 2-3 times. تو اس میں نے جو مطالعہ کیا حج اور عمروں کے علاوہ، یہ تو عبادات ہیں، لیکن if you study the private life of the holy prophet تو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے کسی اور پیغمبر میں وہ صفات نہیں پائی جاتی جو اس کتاب میں نے لکھا بھی ہے. دوسری کتاب بھی آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی، ٹائم ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے، اٹ از سفیشینٹ فار می، ورنہ میں نسٹ میں لیکچر 2 گھنٹے دیتا ہوں. اینی وے ہم اپنے بریف کر لیں گے. پیغمبر اعظم پیدا ہوتے ہیں اور ان کے والد حضرت عبداللہ خوبصورت ترین انسان تھے. 28 سال کی عمر میں ان کو چیچک ہوا اینڈ ہی ڈائی. حضرت آمنہ کے خامند اینڈ یور پرافٹ اینڈ مائی پرافٹ بیکیم آرفن. آپ یتیم ہو گئے. اپنے باپ 6 ماہ پہلے چھوڑ. چھوٹی سی ہسٹری دیتا ہوں، پھر اپنے مضمون پر آتے ہیں. یہ بھی اس کا حصہ ہے. آپ کو اپنی والدہ پالتی ہیں حضرت آمنہ. تو جب آپ 6 برس کے ہوتے ہیں چھوٹے، تو راستے میں وہ آ رہی ہیں اور وہ ان کو اپنے ننیال کو دکھانے مدینہ آ رہے ہیں. چھوٹا بچہ. اور پروفٹ واز ویری بیوٹیفل ایون تھرو چائلڈ اینڈ تھرو لائف. تو اب راستے میں آپ کے ساتھ ایمن ایک آپ کی کنیز ہے، اونٹی پر سوار ہیں، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ وفات پا جاتی ہیں. اور وہ 6 سال کا بچہ، ہمارے پیغمبر جب ماں کو دیکھتے ہیں، قبر جو اس کی ادھر ہی انہوں نے کی ہے، تو ہی stuck himself to the grave. قبر کے ساتھ چمٹ جاتا ہے 6 سال کا بچہ. ان کو یاد آتا ہے کہ میری یہی ماں ہے، باپ میں نے نہیں دیکھا اور کوئی نہیں دیکھا. اور بڑی مشکل سے ایمن ان کو رات ادھر گزارتی ہے، اکیلی ہے، ایک اونٹ بان ہے. یہ ہسٹری آپ کو معلوم ہونی چاہیے پیغمبر کی. تو وہ روتے ہیں. پھر وہ ان کو اونٹ پر سوار کرتی ہے. پھر ان کو آپ وہ مکہ لے جاتی ہے، کیونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے. ان کے ننیال حضرت آمنہ اور ان کے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہیں والدہ. تو دی چائلڈ واز دین مدر لیس ایٹ دی ایج آف 6. کتنی بڑی بات ہے تقدیر کی، یا جو بھی ہے. اس کے بعد آپ پلتے ہیں. آپ کی کفالت حضرت عبد المطلب، جیسے آپ کے دادا ہیں عبداللہ صاحب، تو ان کو دے دیتے ہیں کفالت. تو پھر وہ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی عمر کافی تھی. He was an old age man, then he died at age when the prophet's age was hardly 8. 8 سال کی عمر میں آپ ایک بچے ہیں. تو حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے، ریئل چچا تھے، ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو چچا بڑے پیار سے اپنے بھتیجے کو، اپنے یتیم بھتیجوں کو پالتے ہیں، وہ بڑا پیار دیتے ہیں. اور ان کی جو چچی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. تو وہ ان کو چچی کو اپنا ماں سمجھتے ہیں اور پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد محنت کشی، جدوجہد. 8.5 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا حضرت ابو طالب، آپ کے جو منہ بولے باپ اور آپ کے چچا تھے، ان کا قافلہ راستے میں شام میں نقصان ہو گیا تجارت میں. ہی واز اے گریٹ ٹریڈ مین، تاجر تھے. تو دیکھا تو اپنے باپ سے کہا، اپنے چچا سے کہا
کہ میں بکریاں اور اونٹ چراتا ہوں کافروں کی، ان کی کافر تو اس وقت سارے لوگ ایسے ہی تھے، اسلام تو بعد میں آیا، تو مجھے اجازت ہے۔ باپ حضرت ابو طالب نے اجازت نہیں دی، لیکن وہ اپنے دھن کے پکے تھے، ضدی تھے، دونوں نے کہا مجھے۔ پھر ایک دن وہ چلے گئے، ایک دن ہمارے پیغمبر چھوٹی لے کر بکریاں اونٹ چلانے کے لیے، اور بکریاں اونٹ والے کون تھے؟ یہ ابو جہل اور اکرما، اور یہ اس وقت ان لوگوں کے پاس بکریاں تھیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ بہت بڑے وہ تھے، شیفرڈز تھے، بکروال تھے، ان کی لاکھوں کروڑوں بکریاں اور بھیڑیں اور یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اب وہ چلے گئے، اب غار حرا میں آپ اگر جا کر دیکھیں تو ارد گرد وہ جنگلات ہیں، فلائی وغیرہ، سنتھا، یہ وہ گھاس وغیرہ وہ چلاتے تھے اور رات کو مڑ کر آتے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کا نام احمد تھا اس وقت، دادا نے احمد رکھا تھا۔ محمد کہتے ہیں تعریف کیا گیا، بعد میں دیا گیا ہے محمد who is praised۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپ تاریخ میں آتا ہے ایک درہم آپ کو کافر اونٹوں بکریاں والے گائے چرانے والے کو 4 آنے